الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، ہماری بحث و گفتگو صفات سلبیہ میں جاری ہے، اور صفات سلبیہ میں ڈسکشن کرتے ہوئے وہ صفات جن کو ہم سلب کرتے ہیں اور نفی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کے وجود سے، اس کمال مطلق ہستی کے وجود سے ہم جن صفات کی نفی کرتے ہیں، وہ صفات جو اس ذات میں نہیں ہیں، اس وجود میں نہیں ہیں، ان صفات سلبیہ میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آج ہم ایک صفت سلبی جس کو ہم سلب کرتے ہیں، اور وہ نقص اور عیب ہے جو اللہ کی ہستی میں، اللہ کی ذات میں، اس باری تعالیٰ کے وجود میں یہ صفت نہیں ہو سکتی۔ ان صفات سلبیہ میں ایک چیز جو بیان کی جاتی ہے، اور وہ صفت جو عیب ہے جس کو ہم سلب کرتے ہیں اور اس کی نفی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص مکان میں نہیں ہے، اسی طرح کسی خاص زمانے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی خاص زمانے میں ہونے یا خاص مکان میں ہونے، کسی خاص مکان یا زمان سے وابستہ ہونے کی ہم نفی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان خاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی زمانہ مخصوص نہیں اور خاص زمانہ نہیں ہے کہ اسی زمانے کے ساتھ مخصوص ہو، کسی خاص مکان کے ساتھ، جگہ کے ساتھ مخصوص ہو، کسی خاص مخصوص جگہ پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود بذاتہ ہی ایسا کمال مطلق پروردگار ہے کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز اس کے نزدیک حاضر ہے، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ سب کچھ اس کی مخلوق ہے، اس کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ عالم، یہ کائنات، لہٰذا یہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کے لیے واضح ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اس کی نشانیاں ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا کسی خاص زمانے اور مکان میں ہونے کے بارے میں ہم اس صفت کے سلسلے میں اس صفت کی نفی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ جب واجب الوجود بذاتہ ہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ ذات محدود نہیں ہے، یہ خصوصیات ہیں۔ تو وہ ہستی جو واجب الوجود ہو، جس کو ہم نے ثابت کیا کہ واجب الوجود بذاتہ ہی لذاتہ ہی کی ہستی ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، تو عزیزان گرامی پھر محدودیت یہ اس وجود میں نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ یہ صفت ہے واجب الوجود کی کہ وہ ایسا کمال ہے کہ جس میں محدودیت اور لمیٹیشنز نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، باؤنڈریز نہیں ہے۔ لہٰذا وہ چیزیں کہ جو کسی مکان میں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی زمانے سے مخصوص ہوتی ہیں، کسی زمانے میں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ایک زمانے میں ہیں دوسرے زمانے میں نہیں، کسی مخصوص جگہ پر، کسی جگہ پر ہیں وہ چیزیں، مکان کے ساتھ جو چیزیں مخصوص ہیں خاص مکانوں کے ساتھ، تو وہ اسی مکان میں ہیں، پھر دوسرے مکان میں دوسری جگہوں پر وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ جسم کی خصوصیت ہے عزیزان گرامی، یہ ممکن الوجود جو موجودات ہیں ان کی صفت ہے، ان کی خصلت اور خصوصیت ہے کہ وہ چونکہ جسم ہوتے ہیں اور جسم کے لیے مکان کی ضرورت ہے
کسی نہ کسی مکان میں کسی جگہ ہوگا جس جگہ پہ وہ 3 ڈائمینشنز میں جگہ گھیرے گا، لہٰذا کسی جگہ کی ضرورت ہے۔ جس جگہ وہ جگہ گھیر رہا ہے وہ اسی جگہ پر ہے، دوسری جگہوں پر نہیں ہے۔ جس زمانے میں ہے وہ اسی زمانے کے ساتھ مخصوص ہے اس کا موجود جسم کا، لہٰذا ممکن الوجود موجودات جو جسم رکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی مکان میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی زمانے میں ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کسی زمانے کے ساتھ یا کسی مکان اور جگہ کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے ان کا وجود، کہ جہاں پر وہ ہیں اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر دوسرے زمانے میں وہ نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو واجب الوجود بذاتہ لذاتہ ہے، جو خالق زمان ہے، زمانے کا خالق ہے، مکان کا خالق ہے، پوری کائنات کا خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا، تو تمام ممکن الوجود جو ما سوی اللہ سب کی سب چیزیں ممکن الوجود ہیں اور وجود میں آئی ہیں واجب الوجود کے لطف و کرم سے، اس نے پیدا کیا ان تمام چیزوں کو۔ تو عزیزان گرامی، وہ ذات، وہ پروردگار عالم کی پاک ذات جو واجب الوجود ہے، کمال مطلق ہستی ہے، جو تمام چیزوں کو خلق کرنے والی، پوری کائنات اور تمام اشیاء کائنات کی خالق ذات، عزیزان گرامی، وہ جسم سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ جیسے کہ بیان ہو گیا صفات سلبیہ میں سے ایک صفت سلبی یہی ہے کہ وہ جسمیت نہیں رکھتا، جسم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم ہونا یہ عیب ہے، نقص ہے، جسمیت کی طرف محتاج ہونا اور محدود ہو جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اس میں کوئی محدودیت اور لمیٹیشنز نہیں، کوئی باؤنڈریز نہیں اس کے وجود کی۔ ایسا کمال جو کمال مطلق علی الاطلاق کمال، کمال ہی کمال، زبردست کمال، کہ جس کمال کو بھی آپ دیکھیں، جس صفت کمالی کو دیکھیں، انسان کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس صفت کے اعتبار سے انتہائی درجے کی معرفت حاصل کی، کیونکہ اس کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ جس انتہا پر انسان کی عقل پہنچ سکے۔ یہ اپنی عقل کی استعداد کے مطابق اتنا سمجھتا ہے کہ یہ صفت کمالی، کمال کی یہ کمال اور یہ صفت کمالی اللہ تعالیٰ کی ذات میں بے انتہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، زبردست کمال، ایسا کمال کہ جس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے۔ اس حد تک انسان سمجھ سکتا ہے، ادراک کر سکتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ روشن ہوا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ پہ نہیں ہے، اس کو کسی خاص مخصوص جگہ کے ساتھ مختص نہیں کیا جا سکتا، مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جسم نہیں ہے کہ کسی خاص جگہ پر، کسی خاص مکان پر ہو یا کسی خاص زمانے میں ہو، جسم سے مبرہ ہے، وہ واجب الوجود بذاتہ ہی لذاتہ ہی ہے۔ لہٰذا یہ جسم کی خصوصیت ہے کہ وہ جگہ پر ہوتا ہے، یہ ممکن الوجود کی خاصیت ہے کہ وہ کسی مخصوص جگہ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اس جگہ میں پایا جاتا ہے، اور کسی خاص زمانے کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، اسی زمانے میں ہوتا ہے، دوسرے زمانوں میں نہیں پایا جاتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ وہ پروردگار جو واجب الوجود ہے، کمال ہے، اور نقص اور عیب اس کی ذات میں نہیں، تمام عیوب سے منزہ ہے، جسم نہیں کہ کسی خاص جگہ پر ہو، کسی خاص زمانے میں ہو۔ لہٰذا یہ صفت سلبی ہے، اور اختصار کے ساتھ، دلیل کے ساتھ آپ سامعین کرام کی خدمت میں اس کو بیان کر دیا گیا۔ ایک اور صفت سلبی عزیزان گرامی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص ڈائریکشن میں نہیں ہے، کسی خاص جہت اور کسی خاص سمت میں نہیں، کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ شمال میں ہے یعنی جنوب میں نہیں، مغرب میں ہے یعنی مشرق میں نہیں۔ تو معاذ اللہ، اللہ کے لیے ڈائریکشن کوئی خاص نہیں ہے کہ مخصوص کسی ڈائریکشن میں پایا جائے اور اس طرف اشارہ کر کے کہا جائے کہ اللہ اس سمت میں اور اس ڈائریکشن میں ہے۔ اور اگر کسی خاص ڈائریکشن میں ہونے والی چیزیں، یہ جسم کی خصوصیت ہے کہ وہ ایک مخصوص سمت میں، ایک خاص ڈائریکشن میں پائی جاتی ہے، ایک خاص جہت میں ہے، اور دیگر جہات میں اس کا وجود کسی ممکن الوجود کا وجود نہیں ہے۔ یہ ممکن الوجود کی خصوصیت ہے
اللہ تعالیٰ پروردگار عالم وہ کسی خاص ڈائریکشن میں، کسی خاص جہت و سمت میں نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ ہے۔ یہ تو سب کچھ اس کی مخلوق ہے، ہر جگہ ہے، بے ان معنی کہ یہ سب اس کی مخلوق اس کے سامنے عند اللہ حاضر ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سامنے ہے، اور کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہے ہر چیز، اور ہر چیز پر اللہ محیط ہے، احاطہ رکھے ہوئے ہے۔ بس اللہ کی قدرت، اللہ کا احاطہ محیط ہے اس پورے عالم پر، پوری کائنات پر۔ بس اللہ اس اعتبار سے ہر جگہ ہے، اس کا احاطہ ہر چیز پر ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اس کی سلطنت ہر چیز پر ہے، اس کا غلبہ، اس کی حکومت، اس کی قدرت، علمی لحاظ سے اس کا احاطہ تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بس ہر جگہ خدا ہے اس اعتبار سے۔ لہٰذا وہ جو کسی خاص ڈائریکشن میں ہو، عزیزان گرامی، دلیل بھی روشن ہو گئی، وہ جسم ہوا کرتا ہے، وہ ممکن الوجود موجود جو ہو، اس کی خصوصیت ہے کہ وہ کسی خاص سمت میں ہوگا، کسی خاص ڈائریکشن میں ہوگا، لیکن وہ پروردگار عالم جو واجب الوجود بذاتی ہی ہے۔ تو یہ تمام قیود جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ عیوب ہیں، یہ تمام قیود اور حدود در واقع محدود ہونا، یہ عیوب ہے، یہ جسم کی خاصیتیں ہیں، یہ ممکن الوجود موجود کی صفات ہیں۔ ما سوی اللہ جو چیزیں بھی ہیں، جو بھی ہیں، ان میں یہ خصلت ہے کہ محدودیت ہوگی، اگرچہ وہ اپنے طور پر اپنے اندر جتنی ہی وسیع ہوں، اپنے لحاظ سے جتنی ہی وسعت رکھنے والی ہوں، لیکن پھر بھی ان کی باؤنڈریز ہے، لیمیٹیشنز ہے۔ لہٰذا جب بھی لیمیٹیشنز ہے، جو چیز لیمیٹڈ ہوگی، جو چیز محدودیت رکھتی ہوگی، جو چیز جسم رکھتی ہوگی، یہ تمام چیزیں جو ممکن الوجود موجود ہیں، بس ان کے لیے ایک ڈائریکشن ہے، ایک خاص سمت ہے، ایک خاص جہت ہے جہاں وہ ہوگی، اور اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سمت مخصوص نہیں ہے کہ وہ اس سمت میں ہو، دوسری سمتوں میں اور دوسری ڈائریکشنز میں نہ ہو۔ اللہ تو احاطہ رکھتا ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، اور اللہ کی قدرت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ لہٰذا صفات سلبیہ میں ایک چیز، وہ صفت جس کو ہم سلب کرتے اور نفی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ ہے کسی خاص جہت میں ہونا۔ یہ اللہ کی ذات میں نہیں پایا جاتا، وجود باری تعالیٰ میں یہ صفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ عیب ہے، اور اللہ کی ذات تمام عیوب سے منزہ ہے۔ کیونکہ خاص ڈائریکشن میں ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ وہ جسم ہو، ممکن الوجود ہو، اور اللہ جسم نہیں ہے، اللہ ممکن الوجود موجود نہیں ہے، بلکہ وہ تمام ممکن الوجود موجودات کا خالق ہے، اور وہ خود واجب الوجود بذات ہی ہے۔ یہ عقل جو انٹلیکٹ جو کلیسیفیکیشن کرتی ہے اور جو تقسیم کرتی ہے موجودات کو، وجود کو، یہ وہاں اس کی بحث اور ڈسکشن گزر گئی، اس کو دہرانے کا مقام نہیں ہے۔ ہم تسلسل کے ساتھ اس بحث سے آگے بڑھتے ہوئے آگے آئے ہیں، لہٰذا اس بات کو یہاں دلیل کے طور پر ہم پیش کریں گے کہ واجب الوجود بذات ہی کی ذات ہے پروردگار عالم کی، جو کسی اعتبار سے محتاج نہیں ہے، اور اگر خاص ڈائریکشن ہو تو وہ جسم ہو جائے گا، وہ ایک ڈائریکشن میں مخصوص ہو جائے گا، دوسری ڈائریکشنز میں نہیں ہوگا، اور واجب الوجود بذات ہی وہ جسم سے مبرہ ہے۔ یہ خصوصیت جسمانیت کی ہے، جسم کی ہے، اور اللہ جسم اور جسمانیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ جسمانیت سے پاک ہے، کیونکہ محتاج نہیں جسم کا، اور وہ لامحدود ہے۔ جسم ہونا اور محدود ہونا یہ ممکن الوجود کی صفت ہے، اور وہ ان تمام صفات سے برتر و بالا اور پاک پروردگار ہے۔ سبحان اللہ، لیس کمثلہ شیء، اس اللہ تعالیٰ کی مانند ممکن الوجود موجودات میں سے کوئی چیز اس اللہ کی مانند اور اس کی مثل نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا یہاں پر آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے دو صفات سلبیہ میں سے دو چیزیں پیش کی ہیں، وہ دو صفتیں جن کو ہم اللہ تعالیٰ کے وجود سے سلب کرتے اور نفی کرتے ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کسی زمانے اور کسی مکان میں مخصوص نہیں ہے، کسی خاص زمانے میں یا کسی خاص مکان میں نہیں ہوتا، بس یہ
خاص زمانے میں خاص مکان میں ہونا، اس کی ہم نفی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اور صفت سلبیہ میں سے ایک اور چیز جو بیان ہو گئی آج کے پروگرام میں کہ اللہ کسی خاص ڈائریکشن میں نہیں ہے، کسی مخصوص جہت اور سمت میں نہیں ہے، بلکہ وہ واجب الوجود جو لامحدود ہے۔ تو بس کسی جب حد کی آپ نے نفی کر دی اور ڈائریکشن تقاضا کرتی ہے حد کا، محدودیت کا، جسمیت کا، اللہ ان تمام چیزوں سے مبرہ، منزہ اور پاک ہے۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ صفات سلبیہ کی گفتگو جاری رہے گی، اور جو صفات بچ گئی ہیں انشاءاللہ ان صفات کو ہم اگلے پروگرام میں اپنے سامعین کرام کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا